آج کا نوجوان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ ابھی تک میرے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ پاک نے بڑا کلیئر کٹ زندگی کا مقصد انسان کا بتا دیا کہ بھائی دنیا میں دو ہی قبیلے ہیں, ایک شیطان کا, ایک انسان کا. انسان بھی وہ جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے, جو اللہ کی راہ پہ نہیں چلتا وہ شیطان کے قبیلے کا بندہ ہے. وہ ظاہری طور پہ تو وہ انسان ہی ہے مگر وہ ہے شیطان ہی. ٹھیک ہے, تو اس سے بڑا اور کیا مشن آپ کو بتائیں, اس سے بڑا اور کیا کلیئر کٹ اور آسان الفاظ میں بتائیں کہ آپ کا مشن جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے کیا ہے. تو جاگیں, خود کو شعور دیں, پڑھیں, سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کیونکہ جو ہمارے بڑے بزرگ, یہ میں نوجوانوں کو دوبارہ ٹریس کر رہا ہوں, یوتھ کو, تو جو ہمارے بڑے بزرگ وہ تو نکارا نکلے سارے, ان سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہم سے جو آگے آنے والی جنریشن ہے, فار ایگزامپل رائٹ نو جس جنریشن کے ہم سارے ہیں وہ جنریشن الفا, جو اس کے بعد کی جنریشن ہے ہماری جو جنریشن ہے وہ ساری جن زی ہے. ٹھیک ہے, جنریشن زی. اور جو اگلی ہم سے نیکسٹ جنریشن ہے وہ جنریشن الفا, وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے. تو ہمیں اللہ کا نظام دنیا پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. ہم کسی بھی چھوٹے مقصد کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہے, اسرائیل دن بہ دن اور بڑا بدماش بنتا جا رہا ہے. ہم لوگ چھپے ہوئے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں کہ یار وہ ہمارے تک نہیں آ سکتا, وہ پاکستان تک نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ قطر تک آ سکتا ہے, وہ ایران تک آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بہت دور رہتے ہیں کیا آپ تک نہیں آ سکتے؟ اٹھیں, عقل رکھیں, سوچیں اور یونٹی بنائیں اور اللہ کے راستے کے لیے سارے کریں. پاور حاصل کرنی ہے ہم لوگوں نے. یہ جتنے آج کے حکمران ہیں سارے جنہوں نے پاور کنٹرول کیا, انہوں نے چند سالوں میں مر جانے, چند عرصوں میں. ٹھیک ہے, پیچھے ہم لوگوں نے ہی جو ہے پاور کو سنبھالنا اور ہم نے ہی اس چیز کو کنٹرول کرنا. مگر ہم نے اللہ کے طریقے سے کرنا, جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, ہم نے اس طریقے سے کرنا. ہم نے یہ جو ابھی کے لوگ ہیں نا, ابھی کے حکمران, ان میں سے کسی کے طریقے پہ نہیں چلنا. طریقہ ہمارا وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گا, جو اللہ نے بتا دیے گئے. میرے اسلام کے تو طریقے ہی ہیں. تو جاگیں خود کو, چھوٹی سوچ, چھوٹی مینٹالٹی اور چھوٹے چھوٹے بتوں سے نکلیں. پیسے کا بت, خوف کا بت, سوسائٹی کا بت, قبیلے کا بت, ٹھیک ہے, خاندان کا بت, ان سب سے باہر نکلیں, سب کے خوف سے باہر نکلیں. سب طاغوت ہی ہیں. اللہ کے قانون, اللہ کی جگہ جب کسی اور کا قانون, کسی اور کا خوف آپ طاری کر لیں گے تو وہ سب کا طاغوت ہی ہے. آپ کی فیملی کا خوف آپ کے لیے طاغوت ہے, آپ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے. حکومت کا بت آپ کے لیے طاغوت ہے, پیسے کا بت آپ کے لیے طاغوت ہے. جس چیز سے آپ کو خوف آتا ہے وہ سب طاغوت ہے, وہ سب اللہ کے راستے سے آپ کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں. یہاں پہ میں بات کلوز کرتا ہوں, اینڈ پہ میں بات کرتا ہوں کہ جب قیامت کا ذکر ہوتا ہے اور 7 درجات بتائے جاتے ہیں, تو لاسٹ درجہ جس کو حاویہ کہتے ہیں, وہ مجھے بتائے کہ منافقوں کے لیے کیوں, وہاں بھی کیوں نہیں آتا کافر جائیں گے, وہاں منافق جائے گا. کافر اس سے ایک درجہ اوپر ہوگا, 6 درجے پہ ہوگا. 6 لیول کے اوپر جو ہے کافر ہے, 7 لیول جو سب سے ڈیپسٹ لوئسٹ لیول ہے جہنم کا, اس میں منافق ہوگا. منافق پتہ کون ہوتا ہے؟ منافق ہم سارے ہیں, آپ سارے ہیں, مسلمان ہیں, جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ چلتا کسی اور مقصد پہ, کام سارے غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور زبان سے تو یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے اللہ کا دین ایکسیپٹ کر لیا, مگر چلتا کفر کے راستے پہ. جو کافر نے قانون, طور طریقے, روایات بتائی, اس کے اوپر چلتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ صرف شہادت, گواہی, ایمان یہ نہیں کہ تم لوگوں نے زبان سے اقرار کر لیا. منافق زبان سے اقرار کرتا ہے, اندر سے کچھ اور ہی ہوتا ہے. آپ اپنے ارد گرد اڑائیں گے نا, آپ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ منافق ہے, میرا دوست منافق نکلا, میرا جس کا یہ رشتہ تھا یہ منافق نکلا, خاندان میں کوئی منافق نکلا ہے. کہ کیا آؤٹر پیرنٹس اس نے کچھ اور شو کے اندر سے وہ کچھ اور نکلا. اس وجہ سے منافق کا جو درجہ ہے وہ حاویہ سب سے نیچے ہے. اللہ بھی کہے گا کہ تو کلمہ تو میرا پڑھتا رہا, شہادت تو دیتا رہا, مگر تم نے کام سارے کفر والے کیے, تو سب سے نیچے چل. کیونکہ تو نے تو ہر دوسرے بندے کو گمراہ کر دیا, کنفیوز ہی کر دیا. جو آج کے مولوی نہیں ہے, علماء نہیں ہے, آج کے پولیٹیشین نہیں ہے, ٹھیک ہے, پاور میں لوگ نہیں ہیں سارے. میں کسی بھی ایک گروپ کو نہیں کہہ رہا, میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ لبادہ کچھ اور ہوتے ہیں, اندر کچھ اور ہوتا ہے. مولوی دکھاتا تو ظاہری طور پہ کہ میں اسلام پہ چل رہا ہوں, اندر سے آپ کو پتا ہے منافق کا ڈرا رہا, ہمت ہی نہیں ہوتی اسے کفر کے خلاف بات کرنے کو. کہتے نہیں ہم کمزور ہے, بیٹھ جائیں, کچھ بھی نہ کریں, سو جائیں آپ سارے, میٹھی کو دی. ٹھیک ہے, پولیٹیشین بھی سارے اس طرح ہیں. ویسے تو بڑا چیخیں گے کرپشن ہے, یہ ہے وہ ہے, مگر جب پھر اصل لڑائی کی باری آتی ہے تو سارے ٹھوس ہو جاتے ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ بک جاتے ہیں, تھوڑے تھوڑے خوف کے اوپر بک جاتے ہیں. تو اس لیے منافق کا جو درجہ ہے نا وہ سب سے نیچے ہے. ٹھیک ہے,
آپ لوگ عاقل ہیں، بالغ ہیں، سوچ رکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہزاروں سالوں کی زندگی، اربوں خربوں سال کی زندگی میں جسٹیفائی کر پائیں گے کہ جو بھی غزہ میں مسلمان مر رہے ہیں، دنیا میں جو ظلم و ستم ہونے والا، جو 7-8 اکتوبر 2023 کو غزہ میں فلسطین ہوا، اس کی جواب دہی کے لیے جب اللہ پاک ہم سب کو 2023 اکتوبر کا کیس کھولیں گے تو ہم سارے جواب دے سکتے ہیں؟ ہم سب میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم جواب دے سکیں؟ کیا جو عذر پیش کریں گے؟ کیا تھا، کیا مسئلہ تھا؟ تو ایٹ لیسٹ میں اس چیز سے، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے ایسی کوئی بات کر دیا تو اس کا مقصد ہرگز یہ ہے کہ میں بری ہو دوں کہ میں نے آپ کو بتا دیا، میری پکڑ نہیں ہوگی، میں بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا، کیا پتا اللہ معاف کرے کہ سب سے پہلے صف میں اللہ مجھے کھڑا کر دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، توبہ استغفار، مگر اس چیز کو سمجھے کہ آئندہ اور ابھی بھی جو گرانٹ ہو رہا ہے اس میں ایسا کبھی بھی دوبارہ نہ ہو۔ اسرائیل کے منسٹر نے، وومن منسٹر کا بیان تھا کہ جس دن مسلمانوں کی تعداد جو جمعے کی نماز میں ہوتی ہے، وہ فجر کی نماز میں جس دن اتنی تعداد ہوگی تو اسرائیل ختم، اسرائیل ول بی وینشڈ، وہ نہیں ہمیں آنے دے رہے، ہم خود بھی نہیں آ رہے، ہر ڈرام ہو گیا، ہم منافق ہو گئے اصل میں، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگوں کو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہا ہمارا اصلی دشمن کون ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے آپ سارے پڑے ہیں، ایک دوسرے کو، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کرتا ہے، دوسرا فرقہ تیسرے فرقے کو کافر کرتا ہے، تیسرا فرقہ چوتھے فرقے کو کافر کرتا ہے، شیعہ سنی کو کافر کرتا ہے، سنی شیعہ کو کافر کرتا ہے، وہابی بریلوی کو کافر کرتا ہے، بریلوی وہابی کو کافر کرتا ہے، سارے اس طرح ایک ہماری آپ لوگوں کو بتایا ہی نہیں جا رہا کہ اصل ہمارا دشمن کون ہے، اصل ہماری جو جنگ وہ کس کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز، یہ میں نے موبائل میں سیو کی تھی، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ سید قطب جن سے ویڈیو سٹارٹ ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا، میں جو ٹاپک ابھی جس پہ بات کر رہے تھے نا کہ سارے فرقوں میں بڑھ گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہی لگے، اور فتوے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنا سستا انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے، مگر جب ایک بڑی چیز کے بارے میں فتویٰ ان سے لینا ہوتا ہے ڈرپوک بن جاتے ہیں، منافق بن جاتے ہیں۔ تو سید قطب نے کیا کہا تھا یاد رکھیں، کہتے ہیں یہ امریکہ کے لیے کہہ رہے ہیں، امریکہ اسرائیل جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک امریکی اسلام چاہتے ہیں، وہ ایسا امام مولوی چاہتے ہیں جو وضو کو زائل کرنے والی چیزوں کے بارے میں تو فتویٰ دے لیکن مسلمان کے تنازعات، جنگ اور سیاسی حالات کے بارے میں فتویٰ نہ دے۔ سید قطب یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا ایک امام قبول کریں گے، ایسا ایک مولوی ملا قبول کریں گے جو یہ تو بتائے کہ جی آپ نے سندہ اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وضو اس طرح کرنا ہے، جی ٹھیک ہے، آپ کا ایک بھی بال اگر خشک رہے گا تو آپ کو وضو نہیں ہوگا، آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی عبادت نہیں ہوگی، مگر وہ اس وقت خاموش ہو جاتا ہے، ڈرپوک منافق بن کے نکل جاتا ہے جب مسلمانوں میں آپس میں انتشار پھیل جائے، کوئی سیاسی مسئلہ ہو جائے، کوئی جنگ چھیڑ جائے، کچھ ہو جائے، اس میں وہ بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پتلی گلی سے نکل جاتا ہے کہ بھائی یہ میرا کام ہے، یہاں پہ میں فتویٰ نہیں دے سکتا، میں بڑا ڈرپوک ہوں۔ میں یہ دے سکتا ہوں کہ بھائی کہ آپ نے جو ہے وضو کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، پگڑی آپ نے سبز رنگ کی پہنی ہے کہ پیلے رنگ کی پہنی ہے، کالے رنگ کی پہنی ہے، شلوار آپ نے ٹخنے سے اوپر رکھنی ہے یا نیچے رکھنی ہے، میں فتویٰ دے دوں گا جی۔ فتویٰ اتنا سستا کر دیا یہ ان مولویوں کی اور ان سب کی جو ہے اوقات رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہر نہیں ہے، کافی میجورٹی انہیں کی ہے، مگر کچھ ان میں اچھے بھی ہیں، وہ مگر بہت ریئر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو یہ نوجوانوں کے لیے اتنی لمبی ایک بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سمجھیں، ٹھیک ہے، چلیں دنیا میں تو آپ مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، آپ خوف کے بت کے نیچے دب کے 60-70 سال کی زندگی تو شاید لے جائیں، مگر ایک چیز یہ یاد رکھیے گا کہ اگلی زندگی جو ہزاروں سال کی ہے نا، وہاں میں تو نہیں بچنے لگے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو کوئی بھی بچت نہیں ہے، پل صراط کے اوپر غزہ کے بچے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کو تو نہیں وہ کراس کرنے دیں گے، ٹھیک ہے، اور میزان عدل پہ بھی وہ کھڑے ہوں گے، حوض کوثر پہ بھی ہوں گے، تو وہ وہاں تک تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے آپ کو کہ ہم ان کو کہتے رہے ہماری مدد کرو، اور یہ سوئے ہوئے تھے، منافق تھے، کلمہ کس لیے پڑھتے تھے پھر؟ اسی لیے اللہ نے پھر منافق کا درجہ اور اس کی جگہ سب سے نیچے رکھی ہے کہ یار ایٹ لیسٹ تو کلیم تو کر لیتا کہ بھائی میں اگینسٹ ہوں، پھر ہم بھی کہتے کہ یار کافروں کی لائن میں چھٹے درجے پہ آ جاتا، ٹھیک ہے، یہودی، اسرائیل، امریکہ، یورپ، یہ سارا ایٹ لیسٹ ہمیں کلیئر کٹ پتہ تو ہے نا کہ ہمارا دشمن ہے، وہ خود کلیم کرتا ہے کہ یار میں اسلام کا دشمن ہوں، وہ بندے مارے، مسلمان مار رہے ہیں، مگر آج کا جو مولوی ہے، آج کا جو پاکستانی پولیٹیشین ہے، آج کے جو ہر بزنس مین کا جو بھی ڈوننٹری کر رہا ہے یا لبادہ کچھ اور اڑ رہے ہیں، اندر سے سارے شیطان ہیں، اور یہ ہے ان سب کے اندر کوئی منافقت چھپی ہے، ٹھیک ہے، سبز گولی دیتے ہیں، بندہ سلا دیتے ہیں، یار
نماز تو نے فجر کی پڑھی تھی؟ ہاں پڑھی، سبحان اللہ، بس تو جنت میں تو چابی بن گیا. تو اس وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ بھائی شو تو تم کچھ اور کرتے ہو، دکھاتے تو تم کچھ اور ہے، تمہارے دلوں میں کچھ اور ہے، اللہ تو سب جانتا ہے. تو یہی مقصد تھا، اس میں لمبی بات کر کے سمجھے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. اور میں نے بتا بھی دیا، دوبارہ اس کے بارے میں اگر عقل اور شعور رکھتے ہیں تو آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. مقصد بڑا کلیئر ہے، ایک شیطان کا قبیلہ، ایک انسان مسلمان کا قبیلہ. اب دیکھ لیں کہ آپ نے کس قبیلے کے ساتھ ہونا ہے، کیونکہ تیسرا قبیلہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا، تیسرا بھی گروپ ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ ہم ادھر کے نہ ادھر کے. وہ منافق ہیں، ٹھیک ہے، وہی منافق ہیں جو نہ اس طرف آئے نہ اس طرف آئے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم تھرڈ پارٹی بن کے، جس طرح کرکٹ کہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کوٹ کروں اس کی ایگزامپل کہ دو ٹیمیں آپس میں میچ کھیل رہی تھی، باقی پورا اسٹیڈیم تماشائیوں سے بھرا ہوتا ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، ان کو کوئی نہیں دیکھتا سنتا، کوئی ان کی اوقات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس لیے وہ پیسے دے کے دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں، کھیلنے والے کھیلنے کے بھی پیسے لے رہے ہوتے ہیں. تو either you are with us or you are against us، بس یہی پالیسی ہے، اور کوئی بھی نہیں. یا آپ شیطان کے ساتھ ہیں یا آپ مسلمان کے ساتھ ہیں. اگر آپ تھرڈ ہیں، اسپیکٹیٹر ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو تماشائی ہوں، دیکھوں گا، تو الٹیمیٹلی آپ شیطان کے ساتھ آ گئے اور آپ منافق ہیں. تو آپ کو پھر جو اللہ نے بتایا کہ درجہ جو ہے وہ آگے ہی ہے. تو اینڈ پہ بتا جاتا ہوں کہ سوال آئے گا دماغ میں کہ کیا کریں، کہاں سے شروع کریں. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سیرت پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیرت جتنی جلدی کمپلیٹ کر سکتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے کے اندر، اس کے بعد قرآن پہ آ جائیں. قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، 2 3 تفسیریں لے لیں اور ان کو پڑھیں، حدیثیں پڑھیں. ٹھیک ہے، اب میں کتابیں بھی ویسے بتا دیتا ہوں، اتنی کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر جو ہے سیرت کی کتاب پڑھنی ہے تو الرحیق مختوم کی کتاب ہے سیرت کی، دا سیلڈ نیکٹر، وہ آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، نوبل پرائز اس کو ملا تھا 90s میں. اور اگر آپ نے حدیثوں کا مجموعہ پڑھنا ہے، سب سے لیجٹ حدیث، جو سب سے ویلڈ حدیثیں ہیں، وہ آپ جو ہے مشکات شریف پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں، بک خرید لیں، موبائل میں اس کے ایپ انسٹال کر لیں. اس طرح تفسیریں 2 3 آپ پڑھ لیں تو سارا آپ کو کلیئر ہو جائے گا. مگر کھڑے ہو جائیں، اب بہت تھوڑا وقت رہ گیا، قیامت سر پہ ہے. اور وہ ہزاروں سال کی، کروڑوں سال کی زندگی نہیں برداشت کر پائیں گے ہم میں سے کوئی بھی. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی.